نحمده ونستعینه تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنی بدعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب العزت گمراہ کر ڈالے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اسی انداز میں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند اور اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً ہم تیری تعریف کما حقہ ادا نہیں کر سکتے، اور اے اللہ ہم کبھی کما حقہ تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم اللہ کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ جس سے آسمان کا ہر گوشہ، زمین کا ہر کونا اور سمندر و خشکی کی ہر ذرہ بھر جائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں، بے بہا برکتیں اور انگنت سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور تمام صحابہ کرام پر۔ اما بعد، لوگوں میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ إلا وأنتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یا ایھا اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ عظیما اے ابن آدم، تو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یاد رکھ قیامت کے بے حد طویل دن میں تجھے اس کا ثمرہ ملے گا، اور آج کی اس محنت سے تو اس سخت دن میں خوش ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر انسان کو زندگی اور جہان کی تمام آسائشیں یکجا ہو کر بھی میسر آ جائیں، لیکن اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آدمی تقویٰ سے خالی ہو تو اسے زندگی کی تمام آسائشوں کا ذرہ بھر فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ اے امت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین اور خلیفہ بنا کر بے پناہ عزت اور شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان ذیشان ہے، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو زمین میں خلیفہ اور جانشین بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ زمین میں تعمیر و اصلاح کا کام کرے، نیکی اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، لوگوں کے درمیان عدل قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول مبعوث فرمائے ہیں تاکہ وہ عظیم پیغام لوگوں تک پہنچائے، اور یوں لوگوں کے پاس اپنی غلط روش اور گمراہی کی کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مبعوث کردہ رسولوں کی تائید بڑی عظیم نشانیوں اور معجزات سے فرمائی ہے، جو ان تمام کی نبوت کی سچائی پر بڑی واضح دلالت کرتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی طرف ہمارے پیارے نبی محترم، رسول مکرم، ساری اولاد آدم کے سردار، تمام نبیوں کے امام اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا بعث بدین الاسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور کھرے دین اسلام کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، جس نے لوگوں کے لیے زندگی کا ہر راستہ روشن کر دیا اور خالص توحید کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شرک کی آلودگی اور اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے سے بچا لیا۔ دین اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے جیسی مخلوق کی غلامی سے آزاد فرما کر خالق حقیقی کی غلامی سکھائی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے واضح ہدایت کا دروازہ کھولا
اور کامیابی کی راہ کی طرف بہترین رہنمائی فرمائی ہے تاکہ لوگ ادھر ادھر رائے گاں بھٹکنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر متوجہ ہو جائیں اور یوں اپنی پیدائش کا حقیقی مقصد اور تخلیق انسانی سے وابستہ اللہ کی مقدس حکمت پوری کریں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اسی طرح فرمایا، ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ سے کس قدر توحید کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دراصل توحید ہی لوگوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا گیا اور اسی کی خاطر کتابیں نازل کی گئیں۔ سو اے اللہ کے بندے، اپنے یکتا خالق کے منفرد و ممتاز راستے پر یکسوئی سے گامزن ہو جا۔ میرا مطلب ہے کہ حق اور ایمان کی راہ پر یکسو ہو جا۔ اسلام دین حق لے کر آیا ہے، چنانچہ اب کسی مسلمان کو قطعاً زیب نہیں دیتا کہ وہ اس دین میں شک کرے۔ یاد رہے، اب اللہ تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں فرمائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یہ دین اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی ترغیب دلائے اور نجات اور کامیابی کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرے۔ اے بیت اللہ کے حاجیوں، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب میرے اور آپ کے عظیم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی عظیم جگہ پر قیام پذیر ہوئے تھے۔ اسی مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے حقوق انسانی کا واضح منشور یعنی حجۃ الوداع کا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے بنیادی ارکان واضح فرمائے تھے اور جاہلیت کی خرافات ختم کرنے کا وعدہ اعلان فرما دیا تھا۔ اس خطبے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جانیں انتہائی محترم قرار دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا تھا، آج دین کامل اور مکمل ہو گیا، دین کے تمام احکام بالکل واضح ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی نعمت پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو لوگوں کے لیے پسند فرما لیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو الوداعی کلمات سے ایسے اشارے دیے کہ جس سے لگتا تھا یہ اس طرح کی آخری ملاقات ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دن میں کیسا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا اور کیا ہی عمدہ نصیحتیں فرمائیں۔ گویا ایک مختصر خطبہ تھا، تاہم دین کے تمام اصول اس میں سمٹ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں میں دین اسلام کے اصول راسخ فرما دیے تھے اور بڑے اور بنیادی اصولوں کا ذکر کرتے ہوئے جزئیات اور تفصیلات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا تھا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے بڑی محنت اور کوشش فرمائی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایک نئی اور توانا امت جنم لے جو واضح اہداف کے حامل ہو اور جو عظیم اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو انسان کی گمراہی کے بعد ہدایت عطا فرمائی، انتشار اور تفرقے کے بعد اجتماعیت اور اتحاد نصیب فرمایا اور جہالت کے بعد علم و دانش عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں حقوق انسان واضح فرمائے اور آزادی کا مفہوم بھی متعین فرما دیا، انسانی عزت و کرام کے اصول واضح فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح اس ملک اور اس شہر میں یہ دن حرمت والا ہے۔ اسلام نے ان 5 ضروری چیزوں کی حفاظت یقینی بنائی ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی ٹھیک طرح چل ہی نہیں سکتی۔ اسلام نے دین، جان، مال، عقل اور عزت پر حملہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ اسی لیے ہے تاکہ لوگ امن و امان اور اطمینان کے ساتھ زندگی جی سکیں، دنیا اور آخرت کے لیے اطمینان سے کام کر سکیں اور سارا معاشرہ سیسہ پلائی دیوار کی طرح اتحاد و اتفاق کے ساتھ قائم اور استوار رہ سکے، تاکہ لوگوں کے احوال سنور جائیں اور ان کے معاملات درست ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم خطبے میں مسلمان عورت کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی، اس کے حقوق اور فرائض واضح فرماتے ہوئے یہ بھی واضح فرما دیا کہ ایک مسلمان عورت کو کیا ادا کرنا ہے اور بدلے میں کیا وصول کرنا ہے۔ اے مسلمانوں،
اسلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اولاد آدم ہونے کے لحاظ سے سب لوگ ایک جیسے ہیں، سب کے حقوق اور واجبات بھی ایک ہی جیسے ہیں۔ کسی عربی اور اجمی میں تقوی کے سوا کوئی فرق نہیں، کسی کو کسی پر کوئی نسبی یا نسلی برتری نہیں، کسی کو بر بنائے رنگ بھی کسی دوسرے پر کوئی برتری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، حقیقت میں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر تقوی کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں۔ اسی طرح اسلام کا اقتصادی نظام بھی بڑا منفرد اور شاندار ہے۔ اس میں لوگوں کو انسانی اور فطری ضروریات کا خیال بڑے توازن کے ساتھ رکھا گیا ہے، جس کی مثال کسی دوسرے نظام میں نہیں ملتی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر۔ اسلام نے مالی لین دین کے عظیم اور مفید اصول وضع کیے ہیں جو سچائی اور عدل و احسان پر مبنی ہیں۔ ظلم، جہالت، دھوکے بازی، مکاری اور فریب کاری جیسی خرافات اور انسانوں کو گھاٹے میں ڈالنے والے معاملات سے روکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو تجارت کرنے والے اپنے معاملے میں اس وقت تک آزاد ہیں جب تک وہ سودا کر کے الگ نہ ہو جائیں۔ اگر وہ سچائی کی بنا پر تجارت کریں گے اور زیر تجارت چیز کے عیب و اوصاف بیان کر دیں گے تو ان کے سودے میں برکت شامل کر دی جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو دھوکہ دہی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے ہتھیانے سے بھی روکا ہے۔ اسلام میں باہمی معاشرتی ذمہ داریوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلامی نظام صرف مادی چیزوں تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ معاشرے کی تمام تر انفرادی اور اجتماعی، مادی اور روحانی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ أفرادا وجماعات مادية كانت تلك الحاجات أو معنوية قال تعالى فرمان باری تعالیٰ ہے، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تکافل یعنی باہمی ذمہ داریوں کا دائرہ انتہائی وسیع ہے اور اس میں تمام لوگ اپنی ذمہ داریوں سمیت سما جاتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ پھر اس میں نیکی اور بھلائی کی تمام شکلیں بھی شامل ہیں۔ اسلام نے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنے کی بھی بڑی تلقین فرمائی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اسلام نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے بھی منع کیا ہے اور رشتہ داری توڑنے والے کو بدترین وعید سنائی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ اسلام میں ہمسائے کے حقوق کا بھی خوب خیال رکھا گیا ہے، خاص طور پر قرابت دار ہمسائے کے حقوق کی طرف اور زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ عام طور پر تمام ہمسایوں کے حقوق کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمان نبوی ہے، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ اسلام نے انسانی جان کی حفاظت کو بھی پوری طرح یقینی بنایا ہے، چنانچہ اس نے انسانی خون کو بہت زیادہ محترم قرار دیا ہے۔ دین میں جان کی حفاظت کو ایک عظیم مقصد بنایا گیا ہے، چنانچہ اسلام نے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اسلام نے افراد کی تمام انفرادی اور اجتماعی مشکلات کا حل پیش کیا ہے اور ہر معاملے میں شرعی حدود و قیود واضح کر دی ہیں جو قطعی حتمتہ اور ناقابل تبدیل ہیں اور جن کو درست اور مفید ماننے پر آج کی جدید دنیا کا ہر شخص بھی مجبور ہے۔
یہی حدود و قیود ہیں جو اسلامی معاشرے میں مجرموں کو جرم سے روکے رکھتی ہیں اور مفسدوں کو مقررہ حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور یوں اس طرح سے یہ اصول و ضوابط زمین پر عدل قائم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اسلام نے ان اصولوں پر عمل کرنا لازم قرار دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ اسلام ہی وہ معتدل اور متوازن طریقہ لے کر آیا ہے کہ جس کے ذریعے سے بھلائیاں حاصل ہو جاتی ہیں اور برائیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ اسلام نے تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کا حکم دیا ہے اور تعمیر و ترقی کے تمام اسباب و وسائل اپنانے کی نصیحت فرمائی ہے تاکہ مسلمان اپنے ذہنی اصول اسلام پر قائم رہتے ہوئے ہر جدید دور کے ساتھ چل سکیں اور جدید چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح اسلام نے فساد پھیلانے والے تمام ذرائع سے رکنے کا حکم دیا ہے اور اسلام کے عظیم مفادات کا خیال رکھتے ہوئے ادنیٰ مفادات کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کے مفادات، امت کی اجتماعی کمائی، اس کے مستقبل اور اس کے ناموس کا خیال نہ کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی بدترین وعید سنائی ہے اور ان مفادات پر اثر انداز ہونے سے روکا ہے۔ اے مسلمان حکمرانوں، اے امت اسلامیہ کے لوگوں، کیا شک ہے کہ آج ہماری امت اسلام اپنی تاریخ کے انتہائی مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ان حالات میں ہم پر لازم ہے کہ ہم تمام اختلافات چھوڑ کر اکٹھے ہو جائیں اور دل و جذبات میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ کسی بھی معاملے میں کوئی سا بھی موقف اختیار کرنے سے پہلے باہم مشورہ کر لیں، معاملات کو دیکھنے کا انداز ایک سا کر لیں اور اپنی کوششوں کو ہم آہنگ کر لیں تاکہ یہ امت مسائل اور مشکلات حل کرنے میں کامیاب، حقیقی اعتبار سے کامیاب ہو سکے۔ ہمارے مسائل میں سب سے نمایاں مسئلہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح شام، عراق، یمن اور دیگر ممالک میں ہمارے بھائیوں کی خستہ حالت زار بھی سب کے سامنے ہے۔ اس وقت ہم سب کو سب سے بڑھ کر باہم مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اکٹھے بیٹھ کر اپنے معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو بھلائی کی نصیحت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اخوت اسلامیہ کا اخوت و اتحاد اور یکجہتی و وحدت کا رنگ نظر آ سکے۔ یقیناً ہم سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح، امت کی فلاح، امن و امان کی بقا اور وحدت کی ضیاء حکمرانوں کے ساتھ عوام کے تعاون پر موقوف ہے۔ حکمرانوں کے گرد جمع ہونے پر اور حکمرانوں کا ہاتھ بٹانے پر منحصر ہے۔ مسلمان حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے کندھے پر پڑنے والی بھاری امانت کا احساس کریں اور بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ وہ ذہن نشین کر لیں کہ اختلافات اور نزاع کا باعث بننے والے تمام جدید مسائل کو حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور انہیں حل کرنے کا بہترین طریقہ باہم مذاکرات اور باہمی تعاون، مشورہ، عدل اور ظلم کا خاتمہ ہے۔ اے امت اسلامیہ، عدل اسلام کی عظیم بنیاد اور اساس ہے، یہ بہترین ترازو ہے، یہ رسولوں کا پیغام ہے، یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اسلام نے تمام تر اصول اور ضابطوں میں عدل کو بڑی اہمیت دی ہے۔ یہ اس لیے کہ عدل بذات خود بڑی اہم چیز ہے اور اس کے نتائج بڑے عمدہ ہیں۔ عدل کے ذریعے ہی انسانوں کی زندگی بھلی بن سکتی ہے اور اسی کے ذریعے نیکی پھل پھول اور پھیل سکتی ہے، اسی کے ذریعے خوش بختی حاصل ہو سکتی ہے اور عین اسی پر امت کے خیر و ہدایت، بقا اور فلاح منحصر ہے۔ عدل سے بھلائی پھیلتی ہے اور نیکی بڑھتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں سکون اور سرور آ جاتا ہے اور لوگوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔
كثيرة. اسلام نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو بھی عظیم عبادت قرار دیا ہے اور اس کی بھی خوب ترغیب دلائی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں، تمہارا دین باہمی لین دین اور باہمی برتاؤ کا دین ہے، انصاف اور رحمت کا دین ہے، یہ بہترین رویے سکھانے والا دین ہے، عمدہ فیصلے کرنے اور درست عمل اپنانے کا دین ہے۔ اسلام بھلے برتاؤ کے ذریعے ہی تو پھیلا ہے، اس طرح کے برتاؤ کے ذریعے کہ جس کے اصول اسلام نے وضع کیے ہیں اور جنہیں اسلام کے باشندوں نے اپنایا ہے، جیسے عدل، احسان، سچائی، امانت اور بھلے اخلاق۔ اسلام نے اخلاقی تربیت اور کردار سازی کے حوالے سے بھی بہترین اور عمدہ ترین نمونہ فراہم کرنے کو بھی بڑی اہمیت دی ہے۔ اے لوگوں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ ایسے ہی اوصاف حمیدہ، خصائل پاکیزہ اور محاسن عظیمہ سے متصف انسان تھے، اور ان کی ذات والا صفات میں یہ ساری صفات موجود ہیں۔ چنانچہ وہ اس زندہ نظراتی مثالوں پر ایمان لائے، ان کے دل و دماغ نے ان اعلیٰ صفات کو بے ساختہ قبول کیا اور ان کے جذبات و احساسات نے انہیں بھلا سمجھا۔ پھر لوگوں نے ان صفات کو اپنانا شروع کیا اور اپنی زندگی میں نافذ کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بہترین استاد، بہترین نمونہ اور تربیت دینے والے تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا۔ اسی طرح فرمایا، اے محمد، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ اے مسلمان نوجوانوں، آج کے دور میں جن مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، ان میں ایک نمایاں مصیبت زمین میں فساد برپا کرنے کی کئی شکلیں ظاہر ہونا ہے، جنہیں ہم مجمل طور پر دہشت گردی کا نام دے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ وہ دہشت گردی کہ جس کی برائی بڑی بڑی قوموں، نسلوں اور مذاہب میں سرایت کر چکی ہے، اس برائی کو کسی قوم، کسی دین، کسی ثقافت یا کسی ملک کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردی کی تہمت اسلام کے نام بھی قطعاً نہیں لگائی جا سکتی۔ امت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ اس کے کچھ باشندوں کو شیطان نے حق سے پھیر لیا ہے اور راہ راست سے بھٹکا دیا ہے۔ اس طرح وہ دین اسلام کے اعتدال پسند طریقے سے ہٹ گئے ہیں اور لوگوں پر کفر کے فتوے لگانے میں جلد بازی کرنے لگے ہیں۔ یقیناً یہ رویہ بڑے ہولناک نتائج سامنے لانے والا ہے۔ تکفیر سے مومنوں کے دل لرز اٹھتے ہیں اور مسلمانوں کی جانیں کانپ اٹھتی ہیں۔ کس قدر بے خوف لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے اور ان کی محترم اور محفوظ جانوں پر حملہ کرنا جائز سمجھا۔ انہوں نے اسلام کے عطا کردہ حرمت والے معاہدے توڑ ڈالے ہیں، زمین میں فساد برپا کیا ہے، دھماکے کیے ہیں اور توڑ پھوڑ کی ہے، معصوم جانوں کو قتل کیا ہے، مسلمان اور غیر مسلم امن پسند شہریوں کو ڈرایا دھمکایا ہے۔ اللہ کی کتاب، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے علماء کے اجماع کو پس پش ڈال دیا ہے کہ جو سب ان ناپاک اور بدترین اعمال کو ناجائز قرار دینے پر متفق ہیں۔ تو مسلمان نوجوانوں، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ ہی امت کا سرمایہ اور آپ ہی اس کا مستقبل ہو، سو لازم ہے کہ ہر اس راستے سے بچو جو امت اسلامیہ کی صفیں بکھیرنے، تفرقہ بازی پھیلانے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے والا ہو۔ جان رکھو کہ امت میں گمراہی اور انحراف پھیلانے کے اسباب میں سے قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنے والے مسلمانوں کو کافر قرار دینے میں جلدی کرنا بھی ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت اور بڑا ہلاکت خیز رویہ ہے۔ یاد رکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زوردار انداز میں اور بہت ہولناک الفاظ میں اس بڑے گناہ سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ آپ کی نگہبانی فرمائے۔ اپنے آپ کو تقوی، علم اور سمجھ کے ذریعے ہر وقت ان چیزوں سے محفوظ رکھو۔ امت کے علماء کی طرف رجوع کرو اور ان کی باتیں دلائل اور واضح نشانیوں کے ساتھ مانو۔ امت کو تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، تو تم ساری دنیا کو اپنے دین کی بھلائیاں، اس کی نرمی، اس کی رحمت اور اس کے اخلاق حسنہ دکھاؤ۔ دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بنو۔ اپنے فارغ اوقات کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ اپنی صلاحیتیں ان اعمال میں صرف کرو جن میں امت اسلامیہ کی فلاح و بہبود ہو۔ اسی میں تمہاری اور اسلام کی عزت ہے اور اسی میں دنیا اور آخرت میں آپ کا فائدہ ہے۔ وعز اسلامکم ونفعکم فی دنیاکم واخراکم۔
اے تربیت دینے والوں، بھلے اخلاق تمام آسمانی شریعتوں کا مرکز و محور اور جوہر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی اخلاق درست کرنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود ہی انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ اسلام نے لوگوں کی اخلاقی تربیت، کردار سازی اور نیکی پر نفوذ کی تربیت کرنے کو اپنی ترجیحات میں اولویت دی ہے۔ چنانچہ عظیم دینی اخلاق پر نفس کی تربیت اسلام کا طریقہ ہے، اور یقیناً اسی طرح سے لوگوں کو سکون اور چین اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ اسی تربیت کی وجہ سے ہی لوگ افضلیت میں ایک دوسرے سے بڑھ سکتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق کا حامل ہے۔ مسلمانوں کے بعض معاشروں کو عملی اعتبار سے ان حسین اصولوں سے دوری کا سامنا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ چنانچہ اے والدین، اے تربیت دینے والوں، آپ کے سر پر بچوں کی بھلی اور اخلاق پر مبنی تربیت کی عظیم ذمہ داری ہے، خاص طور پر اس زمانے میں کہ جس میں برائی اور فتنے کے اسباب عام ہو چکے ہیں۔ آج جنگ نے ایک نیا روپ اختیار کر لیا ہے، اور وہ اصول و مبادی اور اخلاق کی جنگ بن چکی ہے۔ اے اسلام کے علماء، آپ انبیاء کے وارث ہو، انبیاء کے پیغام کے حامل ہو، آپ پر ساری امت کی فلاح و بہبود منحصر ہے۔ سو سنو، امت میں اختلافات پھیلانے کا سبب مت بنو، بھلائی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرو، حق بیان کرو، باطل کی حمایت مت کرو، لوگوں کو راہ دکھاؤ، لوگوں کو شریعت اسلامیہ کے مطابق فتوے دو، نہ تشدد کرو اور نہ حد سے زیادہ نرمی برتو۔ اللہ کا دین تشدد اور نرمی کے مابین رہتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور ان کی مشکلات دور کرو۔ فرمان الہی ہے، دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں سے ایک اپنانے کا کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان چیز اختیار فرمائی، الا یہ کہ آسان چیز گناہ پر مشتمل نہ ہو۔ اے اللہ کی طرف بلانے والو، اللہ کی طرف بلانا انبیاء اور رسولوں کا کام ہے، تو آپ دعوت کے معاملے میں صحیح طریقہ اپناؤ، علم، سمجھداری اور اخلاص کے ساتھ دعوت دو۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم۔ اسی طرح فرمایا، اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ کونوا قدوۃ حسنہ، دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بنو، جنہیں دعوت دے رہے ہو ان پر رحم کرو، بھلے انداز سے گفتگو اور بحث کرنا آپ کی دعوت کا اسلوب ہونا چاہیے۔ والعلم سلاحکم، علم کو اپنا اسلحہ بنائیے، لوگوں کے حق کے ذریعے رہنمائی کرنا اپنا ہدف بنائیے۔ هدفكم وغايتكم وتبصير الناس بالحق فرقہ وارانہ رویے سے بچیے، نئے فرقے اور گروہ ایجاد کرنے سے باز رہیے، الگ ہونے اور نئی شناختیں بنانے سے گریز کیجیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اسی طرح فرمایا، آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ یا رجال الاعلام، اے میڈیا کے لوگوں، اے سوشل میڈیا کے حاملوں، میڈیا کے ذرائع اور میڈیا کی سائٹس کو دین کے فائدے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے برتو، اس کی خیر اور بھلائیاں بیان کرنے میں میڈیا استعمال کرنے کا اہتمام کرو، الفاظ کے استعمال میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرو، اپنی بات پر قائم رہنا سیکھو اور سچائی سے کام لو، قلم کی ذمہ داری کو سمجھو، حقیقت پسندی سے کام لو، بامقصد طریقہ تحریر اپناؤ، ہلچل مچانے والی
تحریروں سے، افواہوں سے اور تنقید برائے تنقید سے دور رہو۔ ان ذرائع کو بنانے والا بناؤ، بگاڑنے والا نہ بناؤ، جمع کرنے والا بناؤ، تفرقہ پھیلانے والا نہ بناؤ، قوت پھیلانے والا بناؤ، کمزور کرنے والا نہ بناؤ۔ ولا تضعف حجاج بیت اللہ، اے بیت اللہ کے حاجیوں، آپ حرمت والے شہر میں ہیں، اس کی عظمت کو جانو اور اس کے تقدس ذہن نشین کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس محترم شہر کو ایسی خصوصیات سے مختص فرمایا ہے کہ جو کسی دوسرے شہر کو نہیں ملی۔ یہ امن والا ہے، محترم ہے اور قیامت تک یوں ہی رہے گا۔ فرمان الہی ہے جو اس مکہ میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ فرمان الہی ہے، پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ فرمان الہی ہے، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔ یأتین من کل فج عمیق فلبى ابراہیم علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر لبیک کہا۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، میں حاضر ہوں، تعریف بھی تیری ہی ہے اور ساری نعمتیں بھی تیری اور ساری بادشاہت بھی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے انبیاء، رسول اور اللہ کے بندے اسی طرح لبیک کہتے رہے۔ اللہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے راضی ہوتے ہوئے اور محبت کرتے ہوئے اس پاکر پر لبیک کہا۔ پھر جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ ان کے نفس کی نسبت ان سے زیادہ قریب تھا۔ اللہ کے گھر کے حاجیوں، دیکھو تم اللہ کے امن والے شہر میں آئے ہو، تمہارے لیے راستے آسان کر دیے گئے ہیں، آپ کی مشکلات آسان کر دی گئی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، مزید فضل و کرم کا سوال کرو۔ یہ اللہ کا مقدس گھر ہے، اللہ کے نازل کردہ امن کی وجہ سے امن والا ہے۔ فرمان الہی ہے، اور قسم ہے اس پرامن شہر کی، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق حرمت والا اور محترم ہے۔ اس کے امن کو تباہ کرنے سے بچو، اس کے مقامات کا احترام کرو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تکدیر عبادت گاہوں کا صاف ستھرا ماحول آلودہ کرنے سے اجتناب کرو۔ فرمان الہی ہے، اس مسجد حرام میں جو بھی رستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ حرمین کا امن اور حجاج کی سلامتی ایسی سرخ لائنیں ہیں جن سے آگے بڑھنا، سیاسی بینرز اٹھانا یا فرقہ وارانہ نعرے لگانا کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ طائفیہ، وَإِنَّ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الْبِلَادِ، اس ملک پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس ملک کو اس نے حکمت والی قیادت مہیا فرمائی ہے جو حرمین کی خدمت اور نگہبانی کے ذریعے شرف حاصل کرتی ہے۔ حکومت نے خدمات کا طویل سلسلہ تیار کر رکھا ہے اور ہر قسم کی ممکنہ کوشش کی ہے تاکہ حرمین میں آنے والے امن و امان اور اطمینان کے ساتھ اپنی عبادت سر انجام دے سکیں۔ وَيُؤَدُّوا مَنَاسِكَهُمْ بِكُلِّ يُسْرٍ وسهولة واطمئنان، فجزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللہ تعالی ہمارے حاکم سلمان بن عبدالعزیز کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت پر جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کی کاوشوں کو بابرکت بنائے، اس کی تمام کاوشوں کو اس کے لیے باعث اجر و ثواب بنائے اور اسے صحت و عافیت سے نوازے۔ اللہ تعالی ہمارے حاکم، اس کے دونوں نائبین اور تمام ساتھیوں کو اپنی رضا اور خوشنودی والے کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ہم ہر اس شخص کے لیے دعا گو ہیں جس نے حج کی ادائیگی کو آسان بنانے میں اپنی خدمات پیش کیں اور حجاج کرام کو ادائیگی حج میں اطمینان و سکون فراہم کیا۔ ان سب کے سرخیل امیر حج اور امیر مکہ کو اللہ حاجیوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ وفي مقدمتهم أمير الحج وأمير البلد الحرام جزاه الله خيرا عن الحجاج خير الجزاء، وكذلك رجال الأمن اسی طرح بہادر سیکیورٹی فورسز کے اراکین کو بھی اللہ جزائے خیر سے نوازے جنہوں نے حجاج کرام کی خدمت اور ہمارے ملک کی حدود کی حفاظت کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے اور ان کی کوششوں کو بابرکت بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے قول و عمل کی درستی کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو خیر و برکت کا باعث اور اجر عظیم کا سبب بنائے۔ وأن يجعل مساعيهم مساعي خير
وصلاح وأن يعظم أجورهم ومثوبتهم هم وإخوانهم العاملون في خدمة الحرمين. یہ اور ان کے دیگر بھائی جو حجاج کرام ان حرمین شریفین کی خدمت پر مامور ہیں، کوئی حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے فتویٰ دے رہا ہے، کوئی دعوت و ارشاد کے لیے مقرر ہے، کوئی صحت و سلامتی کے لیے خدمات دے رہا ہے، اور اس جیسی دیگر کئی ذمہ داریاں نبھانے والے کئی اور کتنے ہی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اے حجاج کرام، تمہارا آج کا دن بڑا عظیم اور مبارک دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں کسی اور دن عطا نہیں کرتے. اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں میرے ان بندوں کو دیکھو کہ کس طرح میلے کپڑوں اور غبار آلود بالوں کے ساتھ حاضر ہیں. اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. لہٰذا آج خوب دعائیں مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور وہ بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے اللہ سے کی وہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی اسی کی ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. لوگوں، اپنے نبی کی سنت کا اہتمام کرو، عرفہ میں وقوف کرو، ابھی ظہر و عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے ادا کرو جیسا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور فرمایا تھا مجھ سے اپنے حج کے احکام سیکھ لو. پھر مغرب کے بعد مزدلفہ چلے جاؤ، وہاں پہنچ کر مغرب و عشاء کی نمازیں جمع اور قصر کر کے ادا کرو. آدھی رات کے بعد مینا جا کر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارو، پھر ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارو. جو مینا میں 2 دن رہ کر واپس جانا چاہے وہ 11 اور 12 تاریخ کو تمام جمرات کو کنکریاں مارے، اور جو 13 تاریخ کو بھی مینا رہنا چاہے وہ 13 کو بھی کنکریاں مارے. ارشاد باری تعالیٰ ہے جو 2 دنوں میں جلدی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے 13واں دن بھی مینا میں گزارے اس پر بھی کوئی حرج نہیں جو متقی ہو. لمن اتقى واعلموا ان كل الليل. جان لو کہ تمام راتوں میں بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں. اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. مقامات مقدسہ کے درمیان نقل و حرکت کے دوران خصوصی ہدایات و قوانین پر عمل کرو. تمام مناسک حج کی ادائیگی میں متعلقہ اداروں کی رہنمائی پر عمل کرو. وفي أداء المناسك كلها وتجنبوا المزاحمة والإيذاء. دھکم پیل اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بچو. آرام و سکون سے چلو اور نیکی و بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. گناہ اور برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. اللہ سے ڈرو. اپنی زبان اور دیگر اعضاء کو کنٹرول میں رکھو. صبر، حوصلے، خوشخبری اور حسن ظن سے کام لو. شکست خوردگی، مایوسی اور نا امیدی سے بچو، کیونکہ اللہ کا دین ہی کامیاب ہے اور اللہ اپنے دین کا، شہروں کا اور بندوں کا محافظ ہے. الله حافظ دينه وبلاده وعباده والعزة لله. عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. لا يعلمون. عباد الله، اللہ کے بندو، تمہارا بہترین عمل، اللہ کے ہاں نہایت پاکیزہ اور درجات کو بلندی دینے والا عمل، اللہ کے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے. جیسا کہ ارشاد ربانی ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو. اے اللہ، اپنے نبی اور بندے ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہنے والوں، نبی پر درود و سلام بھیجو. اس وقت تک درود و سلام بھیجتے رہو کہ جب تک حج کرنے والے لبیک پکارتے ہیں. اللہ ذوالجلال نبی علیہ السلام پر اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. او تحلل محرم. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين. اے اللہ، اپنے نبی کے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا. تابعین کرام اور تا قیامت نیکی میں ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا. اے ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما. اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے دے. واحمِ
حوزة الدين. اسلام کی حفاظت فرما، کلمہ حق اور دین اسلام کو سر بلند کر دے، حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کو سلامتی عنایت فرما۔ اے اللہ ملت اسلامیہ کو ہر بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مومن مردوں اور عورتوں، مسلمان مرد و خواتین کو معاف فرما دے، ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے باہمی جھگڑے ختم فرما دے، انہیں ہدایت کی راہوں پر گامزن فرما، انہیں ان کے دشمن اور اپنے دشمن پر غلبہ عطا فرما، انہیں ظاہری اور باطنی فتنوں اور برائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے، مقروضوں کے قرض ادا کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت رکھ، انہیں شریر لوگوں کے شر سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ائمہ کرام اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم يا منان یا دیان، یا منان یا دیان، ہمارے حاکم سلمان اور اس کے دونوں نائبین کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام، انہوں نے حرمین شریفین، مقامات مقدسہ اور حجاج کرام کے لیے جو خدمات سر انجام دی انہیں قبول فرما، انہیں ان کے میزان حسنات میں شمار فرما۔ اے اللہ، اے ذوالجلال والاکرام، اس ملک کے امن و سکون، خوشحالی، عقیدے اور حاکموں کی حفاظت فرما۔ وقيادتها وأمنها ورخاءها واستقرارها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال، اے اللہ ہمارے حفاظتی دستوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین اور حجاج کرام کی حفاظت کی خدمات کی جزائے خیر عطا فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت پر انہیں بہترین ثواب عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ملک، ہمارے مقامات مقدسہ اور امن و امان کو برباد کرنے کے منصوبے بنائے، اے اللہ اس کے برے منصوبوں کو اس کے گلے کا ہار بنا دے اور اسے اس کی جان کی فکر میں ڈال دے، اس کی چالوں کو اس کی بربادی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ امت اسلامیہ کی حالت زار بدل دے اور انہیں کتاب و سنت پر جمع کر دے۔ اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء. اے فضل و کرم اور عطا کرنے والے، اللهم اجعل حجنا مبرورا. اے اللہ ہمارے حج کو حج مبرور اور ہماری سعی کو مقبول سعی بنا دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہمارے حاکم کو تمام اقوال و اعمال میں توفیق اور درستی عطا فرما۔ اے پروردگار اس کی عمر و عمل میں برکت فرما، اس کے اعمال کو اپنی خوشنودی کا باعث بنا دے، اسے خیر خواہ ساتھی عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات درست فرما دے، ان کی جانیں محفوظ فرما دے، ان کے دکھ دور کر دے، واحقن دماءهم واكشف الغمة عنهم. ان کے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما، بیماروں کو تندرستی دے دے، آزمائش میں گھرے ہوئوں کو عافیت سے نواز دے۔ بندگان الہی، واجب الشکر والدعاء. ہمارے عظیم مفتی اور جلیل القدر عالم کا شکریہ ادا کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا واجب ہے، علمائنا من وقف على هذا جنہوں نے 35 سال تک اس منبر سے خطبہ حج ارشاد فرمایا، انہوں نے 35 سال امت کی رہنمائی کی اور ان سے خیر خواہی کا فریضہ ادا کیا۔ ناصحا للأمة فجزاه الله خيرا. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں ڈھیروں ثواب دے، ان کی عمر، علم اور عمل میں برکت دے۔ وعمله وخلفه. اللهم ما قسمت في هذا اليوم العظيم. اے اللہ تو نے آج کے اس عظیم دن میں جتنی خیر و برکت، صحت و سلامتی، وسیع رزق اور جہنم سے آزادی رکھی ہے، ہمیں اس سے خوب سرفراز فرما اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی بدولت تو اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرماتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم انصر اے اللہ مسلمانوں کی جانیں محفوظ فرما، اے اللہ پوری دنیا میں ہمارے مظلوم دینی بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، یہودی استعمار سے مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما اور اسے تا قیامت عظمت و شان عطا فرما۔ الى يوم الدين. اللهم كن لاخواننا في بلاد الشام. اے اللہ ہمارے شامی بھائیوں کا مددگار ہو جا، اے اللہ وہ بڑے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اے مظلوموں کے مدد فرمانے والے، اے اللہ عراق، یمن، اراکان اور تمام علاقوں میں ہمارے بھائیوں کے حالات سنوار دے۔ كل مكان. اللهم وفق
اے اللہ ہمارے حفاظتی دستوں اور دینی محافظوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی مدد فرما اور ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا، تمام اسلامی ممالک کو امن و سکون عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا آتنا۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کے سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اجداد اور تمام مسلمان مرد و خواتین کی بخشش فرما۔ بلا شبہ تو بڑا سننے والا، قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔